کے جو قیدی بھی ہے سبھی مردی، سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امام سجاد علیہ السلام کی المناک شہادت کے موقع پر تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص شیعان علی ابن ابی طالب کو اور اپنے وقت کے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف اور مراجع اعظام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوپر اس مختصر وقت میں گفتگو کرنا اور ان کی پاکیزہ زندگی کے تمام پاکیزہ پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنا اس مختصر وقت میں ممکن تو نہیں ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی عظمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے روز روشن کی طرح واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ جس روایت کو حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں نوٹ کیا ہے اور درج کیا ہے کہ ابن زبیر اور اس کے کچھ ساتھی جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہماری اس محفل میں امام زین العابدین علیہ السلام داخل ہوئے، تو میں نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ خطاب کیا کہ ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا، امام حسین علیہ السلام محفل میں تشریف لائے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنے بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنے پہلو میں بٹھا کے یہ جملہ کہا، یولد لابنی ھذا ابن، میرے بیٹے حسین کو اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا، یقال لہ علی ابن الحسین، جس کا نام علی ابن حسین ہوگا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام۔ اذا نادى مناد من بطنان العرش، جب قیامت برپا ہو جائے گی اور محشر کا میدان سج جائے گا تو اس وقت عرش الہی سے ندا دینے والا منادی ایک ندا دے گا، این سید الساجدین، کہ عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے، این زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے، این سید العابدین، عبادت گزاروں کے سردار کہاں ہیں، فیقوم ہوا، تو میرے اس نواس حسین جو میرا لخت جگر ہے، اس کا بیٹا تمام انبیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا باہر آئے گا۔ گویا امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند کے اس حدیث میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مبارک حدیث میں امام زین العابدین علیہ السلام کے نسبی کمالات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اے دنیا والو جان لو کہ اگر تم نے امام زین العابدین امام سجاد کے نسبی کمالات کو دیکھنا ہے تو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، ھذا علی ابن الحسین، کہ یہ حسین کا بیٹا علی ہے، اور اس کے حسبی کمالات کی طرف بھی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اگر آپ نے پوری کائنات میں عبادت گزاروں کے سردار کو دیکھنا ہے، عبادت گزاروں کی زینت کو دیکھنا ہے، سجدہ گزاروں کے سردار اور تاج کو دیکھنا ہے، تو وہ کسی اور کی طرف نہ جائے بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لے۔ امام زین العابدین کی عبادت کا جو پہلو ہے وہ انتہائی امام علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمایاں پہلو رکھتا ہے باقی تمام صفات کی نسبت، اسی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد، زین العابدین اور سید الساجدین کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن انسان جب اس روایت کے اوپر نگاہ دوڑاتا ہے کہ وہی شخصیت جن کے القاب میں سے زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، سجاد ہے، زین العابدین ہے، جب وہی ہستی اپنے جد امجد کے عبادت کی طرف نگاہ دوڑاتی تھی، یا کہنے والے آ کے کہتے تھے کہ اے
سید الساجدین آپ عبادت کم کیا کریں، چونکہ امام سجاد علیہ السلام کے 500 کھجوروں کے درخت تھے اور ہر درخت کے نیچے امام علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی دن و رات میں واجب نمازوں کے علاوہ امام علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب کسی نے آ کے کہا امام علیہ السلام کو کہ کم عبادت کریں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کو کہ اے میرے بیٹے، جاؤ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کے صحیفے کو لے کے آؤ۔ جب جناب امیر علیہ السلام کی عبادتوں کا صحیفہ آیا تو جناب امام سجاد علیہ السلام یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوئے، این عبادتی من عبادت امیر المومنین، کہاں سید السجاد کی عبادت اور کہاں میرے جد امجد جناب امیر علیہ السلام کی عبادت۔ اسی طریقے سے اگر امام علیہ السلام کی زندگی عبادت کے علاوہ جو ان کی زندگی کے دوسرے گوشے اور ان کی جو عناصر نفسی عناصر ہیں، ان کے ذاتی کمالات ہیں، ان کی طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے تو صفت حلم جو ہے امام علیہ السلام کی وہ سامنے ابھر کے آتی ہے کہ امام علیہ السلام نے کس انداز میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے۔ وہ افراد کے جو امام علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے سامنے اور اس نے آ کے امام علیہ السلام کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا۔ جب وہ اپنے دل کے تمام بغض اور کینے کو نکال چکا تو امام علیہ السلام نے اسے ایک جملہ کہا ان کننا کما قلت، اگر تو نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، فنستغفر اللہ، تو ہم اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں اور وہ ذات یقیناً معاف کر دینے والی ہے۔ اور ان لم نکن کما قلت، اور اگر تیری کہی ہوئی باتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، جیسے کہ نہیں پائی جائیں، ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ایسی باتیں، فغفر اللہ لک، تو میں زین العابدین اللہ سے تیرے لیے مغفرت کو طلب کرتا ہوں کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ امام علیہ السلام کے اس اسلوب نے اسے اس بات کے اوپر مجبور کر دیا کہ وہ امام علیہ السلام کے قدموں پہ گرا، امام علیہ السلام سے معذرت کی اور یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ میں نے جو کچھ آپ کے حق میں کہا ہے آپ یقیناً اس کے اہل نہیں ہیں، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام اور آپ کی فضیلتیں اس سے بلند و بالا ہیں۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی جو نفس قدسی تھا وہ انا اور انانیت جیسی صفت سے پاک و پاکیزہ تھا۔ اس کی ایک نمایاں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام جب بھی کوئی لمبا سفر کرتے تھے، جیسے سفر حج، تو امام علیہ السلام ایسے افراد کے ساتھ سفر نہیں کیا کرتے تھے جو امام علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے ہوں۔ ایک دفعہ امام علیہ السلام ایسے افراد کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ جو امام علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے۔ قافلے میں سے ایک شخص امام علیہ السلام کو پہچان گیا کہ یہ تو زین العابدین ہے، یہ تو امام سجاد ہیں، دوڑ کے آیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ ہستی جو اپنے کام خود انجام دے رہی ہے اور یہ ہستی جو آپ کی بھی خدمت کر رہی ہے، جانتے ہو یہ شخصیت کون ہے؟ یہ تو زین العابدین ہے، یہ ہستی تو وہ ہے کہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ تمام پورے کا پورا قافلہ اور کاروان امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مولا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک دفعہ ایک ایسے کاروان کے ساتھ مل کے سفر حج کیا تھا جو مجھے جانتے تھے اور انہوں نے مجھے اتنی عزت اور احترام سے نوازا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایسی قوم کے ساتھ سفر کروں، ایسے افراد کے ساتھ سفر کروں کہ جو مجھے جانتے ہوں، لہٰذا میں چھپ کے سفر کرتا ہوں۔ ایسے افراد کے ساتھ سفر کرتا ہوں کہ جو مجھے نہ پہچانتے ہوں، جو نہ جانتے ہوں کہ یہ زین العابدین ہے۔ میں اپنی خدمت خود کرتا ہوں اور دیگر افراد کی بھی خدمت خود کرتا ہوں۔ جہاں تک امام علیہ السلام کا فقراء اور مساکین کے ساتھ سلوک تھا تو مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت خود امام زین العابدین علیہ السلام کرتے تھے اور کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا
حتیٰ کہ ان 100 گھروں اور ان خانوادوں کو بھی یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ راتوں کو ہمارے گھروں میں جو راشن، اناج اور کھانے پینے کی چیزیں دروازے کے اوپر رکھ جاتا ہے یہ کون ہستی ہے۔ یہ راز اس وقت عیاں ہوا جب 25 محرم امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان 100 گھرانوں کی کفالت کا سلسلہ ختم ہوا تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ہستی جو ہمیں کھانا پینا پہنچا جاتی تھی وہ ہستی زین العابدین تھی، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں تھی۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے جب اپنے بابا کو غسل دیا تو امام سجاد علیہ السلام کی پشت کے اوپر داغ کچھ نظر آئے، تو پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ یہ داغ کیا ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بابا رات کی تاریکی میں گندم اور چاول اور دیگر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں جاتے اور تقسیم کرتے تھے، اور آپ کو اور مجھے واضح ہے کہ 1-2 بار بوری اٹھانے یا کوئی چیز اٹھانے سے وہ داغ جسم کے اوپر نہیں بنتا، کئی سال تب جب کوئی انسان یہ عمل انجام دیتا ہے تو تب اس کے جسم کے اوپر داغ بنتا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک وتیرہ تھا۔ فقراء اور مساکین سے اس قدر امام زین العابدین علیہ السلام کو محبت تھی کہ روزانہ مدینے میں امام علیہ السلام کا دسترخوان لگتا تھا، اور یہ پسند کرتے تھے کہ ان کے دسترخوان پہ فقراء، یتیم، زمین گیر اور آپاج لوگ آئیں، اور امام علیہ السلام خود دسترخوان پہ بیٹھ کے ایسے کمزوروں، محتاجوں، مساکین اور یتاموں کو لقمے توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی عطا اور بخشش کا اگر نظارہ کرنا ہے تو امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں بعض اوقات امام علیہ السلام کے خادمین درختوں سے کھجوریں رات کو اتارتے تھے۔ ایک دفعہ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے خادم رات کو کھجور اتار رہے ہیں، امام علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ رات کو کھجوریں نہ اتارا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو کھجوریں اتاریں گے تو فقراء اور مساکین موجود نہیں ہوں گے اور ان کا حصہ، اور وہ اپنے حصے سے محروم ہو جائیں گے، لہذا دن کے وقت کھجوریں اتاریں تاکہ فقراء بھی موجود ہوں، مساکین بھی موجود ہوں، محتاج بھی موجود ہوں، اور میں زین العابدین ان کھجوروں سے ان کا حصہ نکال کے انہیں دوں تاکہ انہیں بھی ان کا حصہ مل جائے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی عطا کا جو منظر فرزدق شاعر نے اپنے شعر میں پیش کیا ہے، بڑا ہی پیارا شعر فرزدق نے کہا ہے کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، میں عربی اشعار بھی تلاوت کروں گا کہ امام علیہ السلام نے اپنے دروازے سے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، اور شدید مذمت کرتے تھے ان افراد کی کہ جو اپنے دروازے سے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتے تھے۔ جب فرزدق نے حشام کے سامنے لمبا چوڑا قصیدہ پڑھا تھا، ان میں سے ایک جملہ فرزدق نے یہ کہا تھا، ما قال قط ما قال لا قط الا فی تشہدہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سوائے تشہد کے کسی سوالی کو لا یعنی نہیں کے لفظ کے ساتھ نہیں پکارا اور نہ کہا۔ کوئی سوالی مانگنے کے لیے آیا ہو تو امام علیہ السلام نے اسے کہا ہو کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، سوائے تشہد کے زین العابدین نے لفظ لا نہیں بولا۔ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام کی لا بھی ان کی نعم ہوتی۔ پس وہ تشہد ہے جس میں امام علیہ السلام نے اپنے رب کے علاوہ دیگر تمام معبود کی معبودیت سے انکار کیا اور اپنے رب کی معبود ہونے اور اس کے رب ہونے کا اعتراف کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جہاں تک امام علیہ السلام کے روب اور ہیبت اور وقار کا تذکرہ ہے تو شیخانی القادرانی نے اپنی کتاب الصراط السوی فی مناقب آل النبی میں یہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا چہرے کے اوپر جو رونق، جو ہیبت اور جو وقار ہوا کرتا تھا،
کبھی دیکھنے والا امام علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے تھکتا نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ امام علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ اور اسی امام علیہ السلام کی ہیبت اور وقار کی طرف فرزدق نے اپنی اسی مشہور قصیدے میں یہ اشارہ کیا ہے اس کی طرف کہ جب امام علیہ السلام حجر اسود کی طرف آئے اور حجر اسود کے قریب پہنچے اور سارے کا سارا رش چھٹ گیا اور امام آرام سے حجر اسود کو بوسہ دینے میں مصروف ہوئے، تو اس وقت ان من جملہ اشعار میں سے ایک شعر فرزدق نے یہ بھی پڑھا تھا، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، کہ مجھے قریب تھا کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام حجر اسود کے قریب آ کے حجر اسود کو بوسہ نہ دیتے تو قریب تھا کہ حجر اسود خود آپ کی معرفت بھری ہتھیلی کو آ کے چوم لیتا۔ امام علیہ السلام کا روب تھا کہ امام علیہ السلام کو آ کے خود حجر اسود چوم لیتا۔ یہ وہ ہستی جو جس کے فضائل اور جن کے مناقب اور جن کی ذاتی کمالات کی طرف ہم نے اجمالاً اشارہ کیا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو اپنے بابا کے بعد 35 سال تک امام علیہ السلام کے اپنے بابا کے غم میں مسلسل گریا کرتے رہے، روتے رہے، اور جب بھی امام علیہ السلام کے سامنے پانی لایا جاتا، کھانا پیش کیا جاتا، تو امام علیہ السلام رو رو کے یہی جملے کہا کرتے تھے، کیف آکل و ابی قتل جائعا، سجاد کیسے لذیذ کھانے کھائے جس کا بابا بھوکا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیف اشرب و ابی قتل عطشانا، سجاد کیسے ٹھنڈے اور لذیذ پانی پیے جس کا بابا دریا کے کنارے، بہتے دریا کے کنارے بھوکا اور پیاسا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ عزادارو، یہی امام علیہ السلام کی پیاس کو یاد کر کے امام سجاد علیہ السلام اتنا گریا کرتے تھے جب کبھی بازار میں جاتے اور دیکھتے کہ قصاب اور قصائی حیوان کو ذبح کر رہا ہو، تو اس وقت امام علیہ السلام قصاب کے پاس جاتے اور پوچھتے، اے قصاب تجھے معلوم ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ قصاب کہتا ہے، ہاں مجھے معلوم ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے، اس کا رخ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ جب پانی کا نام آیا، سید الساجدین کربلا کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے بابا کو خطاب کر کے کہا، بابا تیرے نانے کی شریعت میں تو حیوانوں کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے، بابا تیری غربت کچھ عجیب غربت تھی کہ تجھے بہتے دریا کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔